لڑکی تھی، اس کا نکاح ایک پروفیسر کے ساتھ ہو گیا تھا. وہ ایک اسکول میں پروفیسر تھا لڑکا، اس کے ساتھ ہو گیا تھا. جب وہ بچپن میں پڑھا کرتے تھے تو آپس میں بول چال تھی، اور جب ان کی پڑھائی مکمل ہوئی تو جو لڑکا پروفیسر تھا اس نے رشتہ پہنچایا لڑکی کے گھر. لڑکی کے گھر والوں نے ایکسیپٹ کر لیا کیونکہ لڑکا بھی اچھا کماتا تھا، پروفیسر تھا، فیملی بیک گراؤنڈ اچھا تھا. تو اس کی شادی ہو گئی. جب شادی ہو گئی تو دونوں آرام سے رہنے لگے. وہ ادھر پروفیسر تھا، وہ بچوں کو پڑھاتا تھا، یہ لڑکی گھر پہ رہا کرتی تھی. ایک شخص تھا جو کہ ایک کالج میں پروفیسر تھا. ایک لڑکی تھی، اس کی شادی اس پروفیسر سے ہو گئی. جب یہ بچپن میں کالج کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے تو دونوں آپس میں بات چیت کیا کرتے تھے، تو ایک ہی کالج میں تھے. تو اس لڑکے نے لڑکی کے گھر والوں کو رشتہ بھیجا کہ ہم فلاں لڑکی سے، اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. تو لڑکی کے ماں باپ نے رشتہ ایکسیپٹ کر لیا کیونکہ یہ پروفیسر تھا، فیملی بیک گراؤنڈ اچھا تھا. رشتہ ہوا، شادی ہو گئی، دونوں آرام سے رہنے لگے. اچھا ایک بات اور کہہ دوں کہ کبھی بھی یہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، یہ بڑا پاک رشتہ ہوتا ہے، بہت اچھا بہتر رشتہ ہوتا ہے. تو کبھی بھی اس رشتے کو خراب نہ کریں. کبھی بھی شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو دھوکہ نہ دے، اور بیوی کو چاہیے کہ کبھی بھی اپنے شوہر کو دھوکہ نہ دے، کیونکہ یہ رشتہ بڑا انمول رشتہ ہوا کرتا ہے. تو یہ دونوں میاں بیوی آرام سے رہتے تھے. تو ان کی شادی کے دھیرے دھیرے 10 سال مکمل ہو گئے، لیکن ان کے گھر کوئی اولاد نہیں ہوئی. جب کسی کے ہاں بچہ ہوتا تھا، کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی تھی، بچے کی پیدائش ہوتی تھی، تو یہ جو اس کی بیوی تھی اس کو خوشی تو بہت ہوتی تھی، لیکن ایک غم بھی ستاتا تھا. آنکھوں سے اشک بھی جاری ہوا کرتے تھے، اور باہر یہ چھت پہ جا کے پھر رویا بھی کرتی تھی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کیا کرتی تھی، فریادیں بھی کیا کرتی تھی کہ مولا میری بھی جھولی بھر دے، مجھے بھی اولاد عطا فرما دے. 10 سالوں سے اس کی اولاد نہیں ہوئی تھی. دنیا میں انسان کتنا بھی کامیاب ہو، کتنا بھی بڑا آدمی ہو، کتنے بھی پیسے والا ہو، لیکن اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر اس کی زندگی سونی سانی ہے. اگر اولاد نہیں ہے تو پھر زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے. جب انسان کی اولاد ہوتی ہے تو اس کے پاس ساری خوشیاں ہوتی ہیں. جب اولاد نہیں ہوتی تو پھر انسان کو بڑا رونا آتا ہے. راتوں میں چھپ چھپ کے بھی رویا کرتے ہیں. ان کے دل میں ایک درد چھپا ہوا ہوتا ہے. بڑی تمنائیں، بڑی مرادیں، بڑی منتیں کیا کرتے ہیں. تو ایک دن کیا ہوا کہ گاؤں میں جس میں یہ رہا کرتے تھے، پڑوس میں ہی اس کی ایک فرینڈ تھی، اس کی ایک دوست تھی. تو اس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی. جب اس تک خبر آئی تو یہ بڑی خوش ہوئی، لیکن غمزدہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر پہ اولاد کب عطا فرمائے گا، ہمارے گھر پر یہ خوشیوں کے پھول کب کھلیں گے، ہماری جھولی کب بھرے گی. تو جو پروفیسر صاحب تھے یہ آ کے اپنی بیوی کو سہارا دینے لگے. اے میری شریک حیات، آپ ٹینشن نہ لو، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہمارے یہاں بھی اولاد ہو جائے گی. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. تو بیوی مسکراتی ہے، کہتی ہے نہیں، میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، میں نے اللہ پر لو لگا رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بھی اولاد عطا فرمائے گا. ان میاں بیوی میں بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی. تو ایک دن کیا ہوا کہ یہ گھر پہ اکیلی رہا کرتی تھی. پروفیسر صاحب کیا پڑھانے چلے جاتے تھے، یہ اکیلی رہتی تھی. تو اس کی ایک فرینڈ تھی، اس کی ایک دوست تھی. تو وہ اس کے گھر پہ آئی. آنے کے بعد اس سے کہا کہ چلو ہم کل کہیں ٹہلنے چلتے ہیں. آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ پروفیسر ہیں، وہ کالج چلے جاتے ہیں، وہ پڑھانے کے لیے چلے جاتے ہیں، آپ بھی گھر پر اکیلی رہتی ہیں، تو چلو ہم کل ایک جگہ گھومنے چلتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے شوہر آج آ جائیں گے، ان سے ہم معلوم کر لیں گے، کیونکہ شوہر کی بغیر اجازت بھی نکلنا جائز نہیں ہے. شوہر کی بغیر اجازت بھی نکلنا اچھی بات نہیں ہے. اچھی بیوی وہ ہوتی ہے کہ جہاں بھی جائے تو شوہر کی اجازت سے جائے. بغیر مرضی، شوہر کی مرضی نہ ہو اور بیوی چلی جائے تو پھر یہ غلط بات ہے. اس سے رشتوں میں دراریں بھی پڑ جاتی ہیں. اس نے کہا آپ چلی جائیں آج، کل جب میرے شوہر آ جائیں گے آج تو ان سے پوچھ لیں گے، پھر کل ہم لوگ چلیں گے انشاءاللہ. تو کہا ٹھیک ہے. جب پروفیسر صاحب رات میں آئے، شام کو گھر پہ آئے، تو اس نے پوچھا کہ ہماری فرینڈ ہے وہ آئی ہوئی تھی، تو اس کے ساتھ ہم ایک جگہ جانا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم چلے جائیں. تو پروفیسر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ چلی جائیں اور جلدی واپس آ جائیں، کیونکہ پیار محبت زیادہ تھا ان میں. اس نے اجازت دے دی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. دوسرا دن جب ہوا تو اس کی فرینڈ پھر آئی، اس کی وہ سہیلی آئی، اور آنے کے بعد چلی گئی ایک جگہ پر
گھومنے کے لیے. تو ایک شاپنگ مال تھا, تو اس مال کے اندر یہ لوگ گئے, انہوں نے کچھ چیزیں خریدی, کچھ شاپنگ کی. اس کے بعد جب یہ باہر نکل رہی تھی دونوں, تو یہ آگے تھی, پروفیسر کی جو بیوی تھی یہ آگے تھی, اور وہ جو اس کی فرینڈ تھی وہ پیچھے تھی. تو جب یہ راستہ پار کر رہی تھی تو اس نے دیکھ نہیں پایا, تو ایک گاڑی آئی اور اس نے اس کو ٹکر مار دی, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور جب ایکسیڈنٹ ہوا تو بے ہوش ہو گئی ہے, تو فوراً اسے اسپتال لایا گیا, فوراً ہاسپٹل میں اس کو ایڈمٹ کیا گیا کیونکہ چوٹ بہت زیادہ آئی تھی. پروفیسر صاحب کو جب معلوم چلا وہ بھی دوڑتے ہوئے آئے, اسے جب ہوش آیا تو اپنے آپ کو ہاسپٹل کے اندر دیکھا تو ایک دم گھبرا گئی. تو پروفیسر صاحب نے اس کو تسلی دی کہ آپ بیوی گھبرائیں مت, آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, اب آپ بالکل صحیح ہیں. لیکن ڈاکٹر نے اتنی دیر میں آ کے پروفیسر صاحب سے ایک ایسی بات کہی کہ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. ڈاکٹر صاحب نے کہا پروفیسر صاحب آپ کی بیوی کے دونوں پیر کاٹے جائیں گے, آپ کی بیوی چل نہیں سکتی. جب پروفیسر صاحب نے یہ سنا تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. پروفیسر صاحب نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اگر یہی اللہ کو منظور ہے تو ٹھیک ہے, آپ پیر پھر کاٹ دیجئے, بس ہماری وائف کو بچا لیجئے, ہماری بیوی کو بچا لیجئے. ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے, پوری کوششیں جاری ہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی بیوی بچ جائے گی. جلدی سے اس کا آپریشن کیا گیا, اس کے دونوں پیروں کو کاٹا گیا. جب وہ پھر سے ہوش میں آئی تو جب اس نے اپنے پیروں کی طرف نگاہ دوڑائی تب تو اس پر ایسا لگتا تھا کہ قیامت سی آ گئی ہے. چیخ مار کے رونے لگی اور کہنے لگی میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے, ابھی تک تو ہم صحیح تھے, بالکل کوئی ہمیں کمی نہیں تھی, کوئی بیماری نہیں تھی, لیکن ایک دم کیا ہو گیا. پروفیسر صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کہتی ہو, اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اور جو ہمارے حق میں ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہو کے رہتا ہے. اب اپنے آپ کو مت کوسیے, یہ سب اللہ کی مرضی ہے. آپ کے ساتھ ایسا ہوا, ایکسیڈنٹ ہوا, آپ کی فرینڈ آپ کو لے گئی, اب اس میں کوئی کسی کی غلطی نہیں نکال سکتا ہے. میرے